بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج کا لیکچر عنوان تو آپ کے سامنے ہے، ترجمہ اور ترجمہ نگاری۔ اس کے دو عناصر ہیں، ایک طرف ہم ترجمہ اس کی ماہیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دوسری طرف ترجمہ نگاری سے متعلقہ کچھ اہم چیزوں کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں لیکچر شروع کروں، میں آپ کی توجہ اس طرف مبذول کروانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ریکارڈڈ لیکچر ہوا کریں گے، اس میں جو بھی صفحات آپ کو پڑھنے کے لیے دے گئے ہیں، ان میں سے جو ان کے بنیادی نکات ہیں، میں ان کی وضاحت کرنے کی کوشش کیا کروں گا۔ اس کے علاوہ چونکہ آپ نے پیشگی مطالعہ کیا ہوگا اس کا، اور آپ نے اس کے بارے میں جو آپ کی چیزیں جو سمجھ میں نہیں آئی، مشکلات یا سوالات یا گفتگو کے نکات جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ گفتگو ہونی چاہیے، وہ آپ نے تیار کیے ہوں گے۔ تو باقی جو کام ہے اس موضوع کو، ہر ایک موضوع کو سمجھنے کا، وہ جب ہم کلاس میں اکٹھے ہوں گے اور ہمارا جو ہے وہ فیس ٹو فیس ایک سیشن ہوگا، اس دوران باقی چیزیں جو ہے نا وہ پوری ہوں گی۔ تو ایک مرحلہ ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے سیکھنے سکھانے کے عمل کو 3-4 مراحل میں تقسیم کیا ہوا۔ پہلا مرحلہ آپ نے پیشگی مطالعہ کرنا ہے، دوسرا مرحلہ جو لیکچر ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سے غور سے دیکھنا بھی ہے اور اس کو سننا بھی ہے، تیسرے مرحلے میں آپ نے اپنے جو سوالات ہیں ان کو لکھنا ہے اپنے پاس، اور جب کلاس میں آئیں گے تو اس سوال و جواب کی نشست ہوگی اور ساتھ ساتھ مزید جو گفتگو ہے وہ اس کے بارے میں ہوگی، اور کوئی مشکلات پیش آ رہی ہیں تو ان کی وضاحت بھی ہوگی۔ تو آج کے موضوع کی جو نکات ہیں وہ تقریباً 11 کے قریب ہیں۔ سب سے پہلے ترجمہ پر غور و فکر اور قرآن کریم کے حوالے سے ہم آغاز کریں گے، اور دوسرا زبان کیا ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے، ترجمہ کسے کہتے ہیں، ترجمہ کی چند تعریفیں پر گفتگو ہوگی، اور پھر تشریح، تفسیر اور تلخیص اور ترجمے میں فرق اور ان کا آپس میں جو تعلق ہے اس پہ روشنی ڈالی جائے گی۔ نمبر 6 ترجمہ کی ضرورت، اہمیت اور افادیت ہمارا موضوع ہوگا، اور نمبر 7 میں ہم فن ترجمہ میں مہارت کے بنیادی تقاضے کیا ہیں، وہ کون کون سی شرائط ہیں، وہ کون کون سی مہارتیں ہیں، اور وہ کون کون سی باتیں ہیں اور تکنیک ہیں جن کو سیکھنا نہایت ضروری ہے۔ ترجمہ، پھر یہ بہت ہمارے سامنے کچھ سوالات آ جائیں گے کہ کیا ترجمہ اصل کے برابر کیوں نہیں ہوتا اور کیوں نہیں ہو سکتا، اور کیا کسی متن کا مکمل ترجمہ ممکن ہے، اور ترجمہ مکمل نہ ہونے کی عمومی وجوہات کیا ہوتی ہیں، اور سب سے آخر میں ترجمہ کی اہم اقسام کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو چلیے، سب سے پہلے پہلا نقطہ کہ ترجمہ پر غور و فکر اور قرآن کریم۔ آپ کے سامنے سورہ روم کی 22ویں آیت ہے، سامنے پر لکھی ہوئی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین۔ آپ ترجمہ پڑھیے، زمین و آسمان کی تخلیق، تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، بے شک اس میں اہل علم کے لیے کھلی نشانیاں ہیں۔ اس میں چند الفاظ بہت اہم ہیں، جیسے تمہاری زبانوں کا اختلاف، جو کہ اختلاف السنتکم کا ترجمہ بنتا ہے۔ تو ان سب کو اللہ تعالیٰ نے، جیسے زمین و آسمان کی تخلیق کو، ہماری زبانوں کے فرق کو اور رنگوں کے اختلاف کو، اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی گردانا ہے۔ لیکن یہ نشانیاں سمجھنے کے لیے عام لوگوں کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ اس میں بتایا ہے کہ یہ اہل علم کے لیے کھلی نشانیاں ہیں۔ اب اہل علم کون ہوتے ہیں؟ اگر زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کرنے والے اہل علم ہیں تو وہ سائنس کے طلباء ہوں گے، وہ سائنس کے سائنٹسٹ ہوں گے، سائنسدان ہوں گے جو اس پہ غور کر رہے ہوں گے۔ اب جو زبانوں کے اختلاف پہ جو لوگ غور کر رہے ہوں گے، یہ لوگ وہ ہوں گے جو لسانیات کے ماہرین ہوں گے، جو ترجمے کے ماہرین ہوں گے، جو مختلف ثقافتوں کو، مطالعہ کو اپنا موضوع بناتے ہیں۔ اسی طرح سے جو رنگوں کا اختلاف ہے، یہ بھی ایک سائنس کا موضوع بنتا ہے بنیادی طور پر۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زبانوں کا اختلاف ایک بہت بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی
اہل علم کے لیے، جو لوگ جانتے ہیں، جو لوگ اسکالرز ہیں، جو لوگ عالم ہیں اور جو لوگ اس میدان کے سائنسدان ہیں۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے، اگر کوئی شخص زبانوں کے اختلاف کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو، یعنی ترجمے کے ذریعے سے، ترجمہ لازمی اس کے بیچ میں آئے گا، تو وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی پر غور و فکر کر رہا ہے، اور ایک طرح سے اس کی عبادت میں ہی مصروف سمجھا جائے گا۔ زبان کیا ہے؟ زبان کی بہت ساری تعریفیں کی جاتی ہیں، یہاں ہم چند ایک عناصر کو سامنے رکھ کے زبان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم جذبات کا اظہار، احساسات کا اظہار، اپنی خواہشات کا اظہار، معلومات کی ترسیل، تجربات کا ابلاغ اور فضولیات وغیرہ کے لیے زبان کو ہی استعمال کرتے ہیں۔ بول چال، اشاروں، علامتوں، حرکتوں اور تحریر کے ذریعے بھی ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں، تو یہ بھی زبان کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ ہر ایک زبان میں الفاظ کی تاریخ ہوتی ہے، اس قوم کے خیالات اس میں بیچ میں گندھے ہوئے ہوتے ہیں، ثقافت ہوتی ہے، روایات ہوتی ہیں۔ کسی بھی قوم کی زبان اس قوم کے عقائد کا بھی اظہار کرتی ہے، اس کے تخیلات کا اور اس کی تہذیب کا، سب یہ چیزیں جب بھی ان کا اظہار ہوتا ہے تو زبان کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ ہر زبان کے خیالات، عقائد، تہذیب اور روایات الگ پس منظر رکھتی ہے۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے سمجھنے کے لیے، کیونکہ اسی کے نتیجے میں ہم ترجمے کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اب آپ اردو زبان کو مثال کے طور پر لے لیجئے، تو جہاں سے اس نے پنپنا شروع کیا اور اس کی ترقی میں جن عوامل نے اپنا کردار ادا کیا، اس کے ذخیرہ الفاظ میں جن چیزوں نے اپنا حصہ ڈالا، وہ کون سے اسباب تھے جس کی وجہ سے اردو بر صغیر کی بڑی زبان بن گئی اور جگہ جگہ وہ پھیل گئی، یہ اس پوری کہانی کا پس منظر اپنا ہے، اور جو بالکل بڑا ایک منفرد قسم کا ہے۔ اس کو اگر آپ اس کا موازنہ کریں عربی زبان کے، کہہ لیں کہ جہاں سے وہ پنپی اور اس کے بعد جو ترقی ہوئی، وہ بالکل مختلف پس منظر رکھتی ہے۔ اگر آپ انگریزی زبان کے بارے میں کچھ جانتے ہیں تو انگریزی زبان کے پنپنے کی، اس کے آگے ترقی پانے کے عوامل اپنے ہیں اور بالکل الگ پس منظر رکھتی ہے، اور یہ پس منظر زبان کے ہر ایک عنصر میں اس کا عکس ہوتا ہے، یعنی وہ صاف نظر آتا ہے کہ اس زبان کا جو پس منظر تھا، جو بھی اس کا پس منظر تھا، اس کی ثقافت کا، عقائد کا، تہذیب کا، اس کا عکس ہر ایک لفظ میں، ہر ایک ترکیب میں، ہر ایک جملے میں اس کا عکس ہمیں نظر آتا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ جائیں کہ زبان کیا ہے تو ترجمے کو سمجھنے میں ہمیں مدد ملے گی۔ پیچھے زبان کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے، کم و بیش وہی آپ کو یہاں پہ الفاظ نظر آ رہے ہیں۔ فرق صرف اتنا سا ہے کہ وہاں ایک زبان کی بات ہو رہی ہوتی، اب ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقلی کی بات ہو رہی ہے۔ تو ترجمے میں یوں کہہ لیں کہ ایک زبان کے جذبات، احساسات، خواہشات، معلومات، تجربات، فضولیات کو دوسری زبان میں جب منتقل کیا جاتا ہے تو اسے ترجمہ کہتے ہیں۔ اسی میں پھر وہی عناصر دوبارہ سے ان کا ذکر آئے گا، بول چال، اشاروں، علامتوں، حرکتوں اور تحریر کے ذریعے سے، چونکہ ان کا اظہار ہوتا ہے، اور اس اظہار کو منتقل کرنا بھی ترجمہ کہتے ہیں۔ اور پھر تخیلات، ثقافت، روایات، عقائد اور تہذیبی عناصر کو بھی ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کرنا ہے۔ یعنی اس سلائیڈ کو آپ پچھلی سلائیڈ کو سمجھنے کے بعد ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور اس میں جس ایک عنصر کا اضافہ ہوا ہے پچھلی سلائیڈ کے جتنی چیزیں ہیں، وہ ایک ہی ہے کہ وہ ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کرنا، جسے ترجمہ کہتے ہیں۔ کچھ ایک تعریفیں بھی ہم اپنے ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ ہمیں تعریفیں جاننے کا شوق بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال اگر ان تعریفوں کی روشنی میں اگر اس چیز کے بارے میں ہمارے تصورات واضح ہو جائیں تو وہ زیادہ اہم ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ تعریفیں جو ہے نا وہ ہم کسی نہ کسی طرح سے اپنے ذہن نشین کر لیں یا ان کو کہیں زبانی یاد کر لیں۔ تو بہرحال مصنف یا مقرر کی تحریر اور تقریر کے ذریعے اس کے قلب و ذہن کی گہرائیوں میں اتر کر اس کے خیال اور فکر کی دوسری زبان میں ابلاغ اور ترسیل کی کوشش کو ترجمہ کہتے ہیں۔ یہاں 3-4 چیزیں ہیں جن کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو مصنف جب کوئی لکھتا ہے، جب کوئی مقرر وہ بولتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ تحریری ترجمہ ہو
یا زبانی ترجمہ ہو، یعنی کوئی لکھی ہوئی تحریر کو آپ دوسری زبان میں منتقل کرتے ہیں تو وہ ظاہر تحریر ہوتی ہے، لیکن کوئی شخص اگر ایک زبان میں بول رہا ہے اور آگے آپ بول کے ہی اس کا ترجمہ منتقل کر رہے ہیں اسی وقت، تو یہ بھی ترجمے کے ہی زمرے میں آئے گا۔ اس عام طور پر جو تحریری ترجمہ اس کو ترجمہ کہتے ہیں، اور جو اس طرح کی زبانی ترجمہ ہوتا ہے اس کو ترجمانی کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو انٹرپریٹیشن کہتے ہیں، انٹرپریٹنگ کہتے ہیں۔ اس تعریف میں جو آپ خط کشیدہ الفاظ ہیں کہ مصنف یا مقرر اور اس کے قلب و ذہن کی گہرائیوں میں اتر کر، یہ قلب و ذہن کی گہرائیوں میں اتر کر ہم سب محسوس کر سکتے ہیں، اور میں اس کی وضاحت بھی کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ زیادہ تر ادبی نوعیت کے جو متون ہوتے ہیں ان کے ترجمے کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ادبی نوعیت کے جو ادبی تحریریں ہوتی ہیں ان میں جذبات، احساسات بھی ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، معلومات بھی ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ تجربات کا بھی اس میں نچوڑ ہوتا ہے، لیکن اس میں جذبات اور احساسات کا ایک متعدد بھی حصہ اس میں ہوتا ہے، یعنی کافی سارا اس کا حصہ ان چیزوں میں بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب ایسی تحریروں کا ترجمہ کرنے کی نوبت آتی ہے تو جو مصنف یا مقرر اس کے قلب و ذہن کی گہرائیوں میں اتر کر، اس کو ہم دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو سیاق و سباق ہے وہ کیا تھا، اس شخص کا اپنا سیاق و سباق، جو مصنف اور مقرر ہے اس کے جو معاشرہ تھا، اس کے لیے اس کے جو مخاطبین تھے ان کا سیاق و سباق، یعنی اس میں بہت ساری ایسی چیزوں کو بیچ میں شامل کیا جاتا ہے جو پھر اس کی تحریر کو سمجھنے میں مددگار ہوتی ہیں۔ ترجمہ کی دوسری تعریف یہاں آپ کے سامنے ہے کہ قربانی اور مفاہمتوں کا سلسلہ ہے۔ یہ زیادہ تر شاعری کے قریب ہے کیونکہ شاعری ایک زبان میں، اردو زبان کی شاعری آپ کو معلوم ہے، ہمیں سب کو معلوم ہے، اور عربی زبان کی شاعری ہمیں معلوم ہے کہ اس میں ہر ایک زبان کی شاعری میں کچھ چیزیں بہت غالب ہوتے ہیں، الفاظ کا انتخاب، ان کی ترتیب، اور پھر ان کے اندر جو موسیقی کا آہنگ ہوتا ہے، جو اوزان ہوتے ہیں، جو بحریں ہوتی ہیں، ان کے نتیجے میں کیونکہ وہ معنی کا حصہ بنتی ہیں، ان کی جو معنویت ہے انہی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ تو جب آپ اس کا ترجمہ ایک زبان سے دوسری زبان میں کرتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں قربان کرنی پڑتی ہیں، بہت سارے کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں، جو مفاہمتیں کرنی پڑتی ہیں۔ یعنی اگر آپ اردو کے ایک شعر کو کسی اور زبان میں منتقل کریں گے تو زیادہ سے زیادہ آپ اس کا مفہوم منتقل کر سکیں گے، اس کا جو شعری آہنگ ہے، اس کے اندر جو موسیقیت ہے، اس کے اندر جو زیر و بم ہے، جو اس کے اندر اوزان اور بحور ہیں، بحریں ہیں، ان کو شاید کوئی بھی مترجم ایسا نہیں کر سکتا۔ اور اگر شاعری سے شاعری میں ہی ترجمہ کیا جائے، اردو کے شعر کو فرض کیجئے کہ انگریزی میں شعر کے انداز میں ہی اگر ترجمہ کرنے کی کوشش کی جائے تو ایک دوسری قسم کے کمپرومائزز مترجم کے سامنے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ جو آہنگ پیدا کرتا ہے ترجمہ شدہ متن میں، وہ آہنگ اس زبان کا ہوتا ہے، اصل زبان کا آہنگ اس میں شامل وہ کر ہی نہیں سکتا، پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت ساری چیزوں کا اضافہ کرنے پر مجبور بھی ہوتا ہے۔ تیسری جو تعریف اس سلائیڈ میں آپ کو ملے گی وہ ہے ترجمہ اصل متن، اصل اظہار کا عکس ہوتا ہے مگر اصل سے کم تر ہوتا ہے۔ یہ بات کافی حد تک درست ہوتی ہے، یہ عمومی طور پر تمام متون پر اس بات کا اطلاق ہوتا ہے کہ جو اصل اظہار ہے اس کا عکس تو ہوتا ہے مگر ذرا کم ہی ہوتا ہے اس میں۔ اب یہ جو کم اور زیادہ والی بحث ہے یہ بہرحال اس تعریف میں ایک ایسا نقطہ ہے جس پہ گفتگو ہو سکتی ہے، کیونکہ کبھی واقعی وہ کم ہوتا ہے، کبھی وہ زیادہ بھی ہو جاتا ہے، اور کبھی وہ غلط بھی ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں اس سب میں شامل ہیں، لیکن یہاں پہ جس انتہائی اہم پہلو کی طرف نشاندہی کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اصل سے کم تر ہوتا ہے، اور یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے۔ ترجمہ کی ایک اور طرح سے تعریف، آپ نے نام سنا ہوگا رومن جیکبسن کا، اگر آپ لسانیات کا کورس پڑھ رہے ہیں یا پڑھا ہوا ہے تو ایک بہت بڑا نام لسانیات کے میدان میں، جس نے اپنے بہت ساری اثرات چھوڑے اور بہت سارے بنیادی نکات پہ بہت محنت کی اور بڑے یعنی منفرد قسم کے خیالات کا اظہار کیا۔ تو اس نے ترجمے کو 3 عناصر بنیادی طور پر گنوائے ہیں۔
ایک کا نام انگریزی میں انٹرا لنگول ٹرانسلیشن کا، انٹرا لنگول ٹرانسلیشن، جس کو ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں یک لسانی ترجمہ، یعنی ایک ہی زبان میں کوئی متن ہے یا کوئی تقریر ہے تو اس کو اسی زبان کے اندر مختلف الفاظ، مختلف ترکیب اور مختلف اسلوب میں کے ذریعے سے منتقل کرنا۔ آپ پرانی اردو کا کوئی کہہ لیجئے کوئی تحریر ہے، اور ظاہر ہے وہ آج کل وہ اردو جو ہے وہ اس کا استعمال اتنا زیادہ نہیں ہے، یا وہ الفاظ اس میں متروک الاستعمال الفاظ ہیں، تو ان کو آج کی اردو میں جب آپ ڈالتے ہیں تو اردو سے اردو میں ہی ترجمہ ہوا، جس کو اس نے یک لسانی ترجمے کا نام دیا تھا۔ دوسری قسم ہے انٹر لنگول ٹرانسلیشن، جو بین لسانی ترجمہ ہوتا ہے، اور یہ ہے سب سے مشہور مفہوم جب بھی ہم ترجمے کا لفظ بولتے ہیں، کہ یعنی زبانوں کے بیچ، زبانوں کے درمیان ترجمہ، ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کرنا، اس کو انگریزی میں ٹرانسلیشن پراپر بھی کہتے ہیں۔ تیسری قسم جو اس نے بتائی تھی وہ انٹر سیمیوٹک، یعنی بین لسانی و اشاری ترجمہ، یعنی ایک طرف ایک زبان ہوتی ہے، ایک وربل لینگویج ہوتی ہے، اور دوسری طرف اس کا ترجمہ سائن میں، سیمیوٹک یعنی اشاروں کی جو مختلف اشاروں کے ذریعے سے اظہار کرنے کے جو مختلف ذرائع ہیں ان میں ہوتا ہے۔ تو فطری زبان کے متن کو، جو انسانی زبان ہوتی ہے، یا تقریر کو اشاروں یا علامتوں کی زبان میں منتقل کرنا، یوں کہہ لیں کہ اگر کوئی ایک نظم ہے تو اس کو موسیقی میں ڈھالنا ہے، کوئی ایک اس طرح کی کوئی تحریر ہے تو اس کو آپ اگر فلم میں لے آتے ہیں تو فلم کی اس کو رنگ دے دیتے ہیں تو وہ بھی اس کے ترجمے میں کہلائے گا۔ یعنی ایک جو میڈیم ہے جو کہ انسانی زبان کا ہے، اس میڈیم سے ایسی ذرائع اظہار کے ذرائع ہیں جو اشاروں پہ انحصار کرتے ہیں زیادہ تر، ان پہ منتقل کرنے کو انٹر سیمیوٹک ٹرانسلیشن یعنی لسانی و اشاری، بین لسانی و اشاری ترجمہ کہتے ہیں۔ چلتے چلتے ہم تشریح، تفسیر اور تلخیص کو بھی دیکھ لیں، اور پھر دیکھ لیں کہ ان کا ترجمے کے اعتبار سے ان میں فرق کیا ہے، اور دوسرا کیا ان کا کوئی تعلق ترجمے کے ساتھ ہے کہ نہیں۔ تشریح تو مصنف یا مقرر کے خیالات کی آپ شرح کر دیتے ہیں، الفاظ کی یا اس کی تفصیل بتا دیتے ہیں۔ تشریح جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ تفسیر سے پہلے کا ایک مرحلہ ہوتا ہے۔ تفسیر میں اصل میں ہوتا ہے کہ اصل متن کی وضاحت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ آپ بین سطور معنی کی بھی وضاحت کی جاتی ہے۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایک تفسیر تشریح بھی ہے، مگر ہر تشریح تفسیر نہیں ہے، کیونکہ تفسیر میں اضافی چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جو بین السطور معنی ہوتے ہیں ان کی وضاحت کی جاتی ہے۔ تو تلخیص کا ہم سب کو پتہ ہے کہ کسی بھی چیز کو مختصر انداز میں بیان کرنا۔ تو ترجمے کا آپس ان کا فرق یہ ہے، سب سے زیادہ فرق یہ ہے کہ جب آپ تشریح، تفسیر یا تلخیص کرتے ہیں تو ایسا کام کرنے والے پر پابندیاں کم ہوتی ہیں، ترجمہ کرنے والے پر پابندیاں زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ مترجم جو ہوتا ہے وہ اصل متن کی جو شرائط ہیں، اصل متن کے جو اسلوب ہے، اصل متن کے جو الفاظ ہیں، اصل متن کا بہت زیادہ اس کو کافی حد تک پابند ہونا پڑتا ہے، جبکہ یہ پابندی تشریح، تفسیر اور تلخیص میں اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ فرق کیا ہے؟ ترجمہ کرتے ہوئے ترجمہ کی بعض صورتوں میں، بعض اقسام میں تشریح کی، تفسیر کی اور تلخیص کی بھی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو اس اعتبار سے ان میں فرق بھی ہے، اور ان کا آپس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں مشترک بھی ہیں، یعنی کہیں مخصوص جگہوں پہ جا کے ترجمہ جو ہے وہ ان جو چیزوں سے بھی مدد لیتا ہے۔ نمبر 6 جس پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ترجمہ کی ضرورت، اہمیت اور افادیت ہے۔ آپ تینوں کو ایک ہی سمجھ لیجئے، یعنی آگے جتنے بھی نکات آئیں گے کہیں پہ ضرورت کی بات ہو رہی ہوگی، کہیں پہ اس کی اہمیت کی بات ہو رہی ہوگی، اور کہیں پہ اس کی افادیت کی بات ہو رہی ہوگی۔ تو سب سے اہم اور سب سے نمبر 1 جو ضرورت رہی ہے ترجمے کی تاریخی اعتبار سے بھی، وہ ہے مذہبی تقاضے۔ ہمیں معلوم ہے کہ مذہب کی ایک بڑی طویل تاریخ ہے انسانی معاشروں میں، انسانی اقوام میں، مختلف جگہوں پہ۔ تو اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں، اور جو بڑے بڑے مذاہب ہیں ان کی جو کتابیں ہیں ان کے تراجم پہ
ایک نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ ترجمے کے عمل کو جس چیز نے مہمیز دی وہ انہی مذہبی کتابوں نے دی تھی۔ بائبل کا ترجمہ جو ہے وہ، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو ایک مذہبی کتاب ہے وہ ایک پیغام لے کر آئی ہوتی ہے، تو جو اس مذہب کو ماننے والے ہوتے ہیں ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کتاب کے اندر جو پیغام ان کے پاس آیا ہے وہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے۔ اب جو دوسرے لوگ ہیں، دوسری اقوام کے لوگ ہیں، وہ تو اس زبان سے آگاہ نہیں ہوتے، تو اس کا سب سے بڑا جو ذریعہ یا ضرورت بنتی ہے وہ ترجمہ جو پوری کرتا ہے وہ ترجمہ ہی ہوتا ہے۔ قرآن کریم کو آپ لے لیجئے، قرآن کریم عربی زبان میں ہے، تو قرآن کریم کو دوسری زبانوں تک پہنچانے کے لیے قرآن پاک کے ترجمے کی ایک بہت لمبی اور بڑی دلچسپ تاریخ ہے، مختلف زبانوں میں اس کے تراجم کی۔ ہمیں بہرحال اس سلسلے میں اردو کے تراجم پہ زیادہ ہمارا توجہ رہے گی اس پورے کورس کے دوران، تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں کس طرح کی جو ضرورت اور اس کی اہمیت کتنی رہی ہے اور اس کی افادیت کیا رہی ہے قرآن پاک کے ترجمے میں۔ نمبر 2 ہے کہ ترقی یافتہ اقوام کے علوم و فنون اور ادبیات سے واقفیت حاصل کرنے کی خاطر، اس میں بھی اگر ہم اب جو مسلمانوں کی اس میں دیکھتے ہیں کہ جب ایک اسلامی تہذیب نشو و نما پا رہی تھی تو بغداد اس کا مرکز بنا، اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ اس ضرورت کو پورا کیا ترجمے نے۔ ہارون رشید ہو یا اس کا بیٹا مامون رشید ہو، طویل عرصہ، اور دیگر جتنے بھی عباسی خلفاء تھے، ان سب نے طویل عرصے تک، کہہ سکتے ہیں کہ آپ کوئی 100-150 سال تک ترجمے کی بھرپور سرپرستی کی، اور پھر یونانی علوم عربی میں تراجم ہوئے، سنسکرت سے عربی میں تراجم ہوئے، فارسی زبان سے ہوئے، اور سیریائی زبان، سیریک لینگویج جس کو کہتے ہیں، اس میں سے بھی عربی زبان میں تراجم کیے گئے جو علوم، بیسیکلی علوم تھے، پھر فلسفہ ہوا، پھر فنون اور ادبیات بھی اس میں شامل کیے گئے۔ یہی عربی علوم، فنون اور ادبیات تھے جو بعد میں، جس کو یورپ کی نشأت ثانیہ کہتے ہیں، یہ لاطینی زبان میں منتقل ہوئے، اور لاطینی زبان سے پھر یہ یورپ کی دیگر زبانوں میں ترجمہ کیے گئے، جیسے فرانسیسی زبان ہے، اسپینش ہے، جرمن ہے، یا انگریزی زبان ہے۔ تو اقوام کے درمیان علوم و فنون ادبیات سے اردو کو آپ مثال لے لیجیے، اردو کی ترقی میں یقینی طور پر مختلف مراحل میں فارسی زبان کا بھی اپنا دخل رہا ہے بلکہ، لیکن انگریزی زبان کا جو اس کا دخل رہا ہے اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ جو اردو ادب میں خاص طور پر نئی اصناف ادب نے جنم لیا، ان میں انگریزی سے ترجمہ شدہ اشیاء، تنقیدی جو دبستان ہے اس میں جو کتابیں جن کا ترجمہ ہوا، ان سب کی بہت زیادہ اہمیت۔ تیسری بات یہ ہے کہ اقوام کے درمیان ابلاغی اور ثقافتی دیواروں کو کم کرنے اور توڑنے کے لیے یہ جو اجنبیت ہوتی ہے، یہ افراد کے درمیان ہو تو تب بھی مسئلہ ہوتی ہے، یہ اگر مختلف اقوام کے درمیان ہو تو تب بھی ایک دیوار بن جاتی ہے، جس کے نتیجے میں ایک دوسرے کے ساتھ ابلاغ اور ایک دوسرے کی تفہیم اور ایک دوسرے کو سمجھنا نہ صرف یہ کہ مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ ایک دوسرے کے بارے میں غلط تصورات بھی جنم لیتے ہیں، جو بعض اوقات پھر مخالفت اور دشمنی کی حدوں تک بھی چھوڑنے لگتے ہیں۔ اس لیے جب آپ یعنی تاریخ بھی اس چیز کی گواہ ہے، اور آج کا دور بھی اس چیز کی گواہ ہے کہ اگر آپ کسی قوم کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ، کیونکہ آپ کو تو اس کی زبان سب کو نہیں آتی، اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ اس کی زبان کے تراجم اپنی زبان میں کریں، اس کی زبان کو، بڑی چیزوں کو اپنی زبان میں منتقل کریں۔ لوگ جب پڑھیں گے تو ان کے ثقافتی پس منظر کو سمجھیں گے، اور ان کے بارے میں ان کی جو تفہیم ہے بہتر ہوگی، اور یہی تفہیم ان کو آپس میں ایک دوسرے کے قریب لانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ گھٹن کے خلاف تازہ ہوا کی جستجو ایک اور انتہائی اہم اس کی افادیت اور اہمیت ہے کہ یہ بالخصوص ان معاشروں میں ہوتا ہے جہاں آزادی اظہار پر پابندیاں ہوں، یعنی آپ اپنی جو سوچ کے مطابق جو بات آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ آپ نہ کہہ پاتے ہوں، تو اس وقت اس قوم کے جو دانشور ہوتے ہیں، سوچنے سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ باتیں جو کہنا چاہ رہے ہونے ہیں وہ دوسری زبانوں کے کہے ہوئے لکھی ہوئی چیزوں کو اپنی زبان میں ترجمہ کر دیتے، جس کے نتیجے میں
ان کی اپنی باتوں کا اظہار ترجمے کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور اس طرح ان پر کوئی قدغن بھی نہیں لگتی اور الزام بھی نہیں آتا، کیونکہ یہ انہوں نے نہیں کہا بلکہ کسی اور نے کہا ہوتا ہے، اور وہ تو صرف اس کا ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 5، کسی نہ کسی پہلو سے ہر زبان ترجمہ کی محتاج ہوتی ہے۔ آپ اس پہ ذرا غور کیجئے۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس وقت جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کی چھوٹی زبانیں ہیں، مثلا اگر آپ پنجابی زبان کا موازنہ انگریزی سے کریں تو پنجابی بہت چھوٹی زبان ہے، مگر اس وقت پنجابی سے بھی انگریزی زبان میں تراجم ہو رہے ہیں، اور یہ ترجمے کی احتیاج ہے کیا؟ یہ ترجمے کی احتیاج اسی وجہ سے ہے جس کا پہلے میں نے آپ سے ذکر کیا، کہ ایک دوسرے کی جو تفہیم، ایک دوسرے کو سمجھنا۔ اگر پنجابی ادب انگریزی میں ترجمہ ہوگا تو جو انگریزی اہل زبان ہے ان کو جو پنجابی زبان بولنے والے ان کی ثقافت، ان کا رہن سہن سمجھ میں آئے گا۔ یہ آج خود ایک بہت بڑی افادیت ہے ترجمے کی۔ اسی طرح سے جو بڑی زبانوں سے چھوٹی زبانوں میں تراجم ہوتے ہیں، وہ تو اس کی ضرورت تو میرے خیال میں جو ہے وہ روز روشن کی طرح، یہاں اس کو زیادہ وضاحت کی شاید ضرورت نہ ہو۔ ترجمے کے ذریعے سے ترجمے کی ایک اور افادیت کہ نئے الفاظ، اصطلاحات، تراکیب، تشبیہات، استعارے، کنائے، ادبی سانچے، کہاوتیں، خیالات، افکار، اسالیب بیان کے اضافے کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ اس کو نظر دوڑانا چاہیں تو میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ٹو بی آن ون پیج انگریزی میں کہتے ہیں، یعنی ایک صفحے پر ہونا۔ آج اگر آپ صحافتی اردو کی جو صحافت میں یہ الفاظ عام طور پر استعمال ہوتی ہے، ترکیب استعمال ہوتی ہے کہ ایک صفحے پر ہوتے ہیں، دونوں ایک صفحے پر، یعنی دونوں کی رائے کسی خاص مسئلے پر، دونوں متفق ہیں اور دونوں ایک ہی طرح سوچتے ہیں اور دونوں کے خیالات ایک جیسے ہیں۔ اسی طرح سے یہ کرونا کے دنوں میں بے شمار ایسی مثالیں آئی ہیں، پیچھے چل کے دیکھیں تو آپ دیکھیے گا کہ اردو میں کتنے ہی الفاظ ایسے ہیں جو نئی ایجادات کے ساتھ زبان کے ذخیرے میں اضافے کا ذریعہ بنتے رہے ہیں اور بن رہے ہیں ابھی تک اور بنتے رہیں گے۔ اور یہ بالکل عمومی سی ایک ایسی بات ہے جو یعنی میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ویسے کہا یہ جاتا ہے، انگریزی میں کہتے ہیں a pure language is a poor language. A pure P-U-R-E, a pure language is a poor P-O-O-R, poor language، یعنی جو ہر خالص زبان تہی دامن ہوتی ہے، پور لینگویج ہوتی ہے، مسکین ہوتی ہے، یعنی اگر وہ بالکل ہی خالص ہے اور دوسری زبانوں سے لین دین نہیں کر رہی تو آپ یقین جانیے کہ وہ ایک تہی دامن اور کم مائیگی کا شکار زبان ہوگی، یعنی اس میں جو نئے الفاظ، اصطلاحات، تراکیب، تشبیہات کہ جو نیا خزانہ ہے وہ دوسری زبانوں سے جو آ سکتا ہے وہ نہیں آ رہا، جس کی وجہ سے وہ ایک اس میں یہ کمی ہے، بہت بڑی کمی ہوگا۔ اس کا ذریعہ ترجمہ ہی بنتا ہے۔ نمبر 7، علم و آگاہی کے تسلسل کے لیے، یہ بھی بہت واضح ہے۔ اور نمبر 8، اقتصادی اور مالیاتی افادیت۔ از خود ترجمے کی چائنا کی کتنی کمپنی ہیں جو اس وقت پاکستان میں کام کر رہی ہیں، گلف میں کام کر رہی ہیں، یقینی طور پر وہ کمپنی خاص طور پر کنسٹرکشن میں جو چائنا کا جو اس وقت انویسٹمنٹ پاکستان میں ہو رہی ہے اس کے حوالے سے آپ دیکھیں، اور اس کے نتیجے میں جو بے شمار کمپنیاں پاکستان میں آ کے کام کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور اس کے علاوہ مختلف سیکٹرز میں وہ اپنی انویسٹمنٹ کر رہی ہیں، تو یہ ساری کی ساری چائنی زبان میں تو اپنا کام نہیں چلا رہی نا، تو ان کو بھی اقتصادی اور مالیاتی افادیت اس لحاظ سے ہے کہ ان کو بھی جو کام اپنا چلانا ہے وہ ترجمے کے ذریعے سے چلانا ہے۔ تو اگر ہماری سرکاری زبان انگریزی ہے تو وہ انگریزی کا سہارا لیں گے، جہاں ان کو اردو کی ضرورت ہوگی وہاں وہ اردو کا سہارا لیں گے، تو ان کی ایک کمرشل ویلیو ہے، ان کی ایک مالیاتی افادیت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آج خود ترجمہ ایک بہت بڑا روزگار کا ایک بہت بڑا ذریعہ پوری دنیا میں، پاکستان میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کا روزگار ہی ترجمے کے ساتھ منسلک ہے، اور وہ خواہ کسی کیا کہتے ہیں کہ جو تعلیمی اسناد کے تراجم کر رہے ہوں یا بہت ہی اعلیٰ ادبی تراجم ان کے ہاتھوں سے یعنی وہ ہو رہے ہوں، سب میں بہرحال ان کو مالی فوائد حاصل ہو رہے ہوتے۔ نمبر 7، اس لیکچر کا جو 7واں نقطہ ہے وہ ہے فن ترجمہ میں مہارت کے بنیادی تقاضے۔ سب سے پہلے صلاحیت، یعنی انسان کے اندر یہ ایپٹیٹیوڈ اور یہ خاص صلاحیت ہو جس میں اس کی رغبت زبانوں کو جاننے، زبانوں کے اختلاف کو سمجھنے، اختلاف السنتکم
جو پیچھے گزرا ہے قرآن پاک کی آیت کا وہ حصہ، اس میں اندر وہ ایک طبعی ان کی طرف میلان ہو اور اس کے اندر وہ رجحان ہو اور وہ اس کو پسند کرتے ہوں، تو یہ صلاحیت جو ہے نا بنیادی طور پر یہ نمبر 1 ہے۔ دوسرا پھر شوق ہوتا ہے، جو انسان کو اس کے اندر جب شوق پیدا ہوتا ہے کسی چیز میں تو ظاہر ہے وہ پوری طاقت کے ساتھ، پورے زور کے ساتھ اس کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ نمبر 3 تعلیم و تربیت اور مشق۔ یہ تعلیم و تربیت سے مراد جیسے آپ لوگ ایک کورس پڑھ رہے ہیں اس وقت، آج کل دنیا میں تو پورے ڈگری پروگرام ترجمے کے ہو رہے ہیں، یا مختصر دورانیے کے پروگرام بھی ہوتے ہیں ترجمے کے لیے۔ جن لوگوں کو زبانیں آتی ہیں ان کو مختصر دورانیے کا 1 مہینہ 2 مہینے کا کورس کروا کے ان کو ترجمہ کرنے کی بنیادی مہارتیں سکھا دی جاتی ہیں۔ صرف یہی نہیں ہے کہ آپ تعلیم و تربیت حاصل کریں، بلکہ پھر آپ مشق بھی کرتے رہیں۔ مشق یعنی یہ کہ ایک کورس پڑھ لیا یا آپ نے کوئی چھوٹا کورس کر لیا یا ایون آپ نے ڈگری کر لی 4 سالہ ترجمے میں، تب بھی اگر آپ مشق جاری نہیں رکھیں گے تو آپ اس میں مہارت حاصل نہیں کر سکیں گے۔ مسلسل محنت اس سب کا بہت ہی لازمی عنصر ہے۔ مسلسل محنت اصل میں ہر ایک اچھے کام میں ایک لازمی عنصر کے طور پر مانا جاتا ہے۔ نمبر 5 2 زبانوں میں کم از کم 2 زبانوں میں مہارت ہو۔ اب یہ مہارت کی چھوٹی سی تفصیل آپ کے سامنے ہے، چونکہ آپ لوگ زبان و ادب کے طلباء بھی ہیں تو آپ ان چیزوں کو بڑی جلدی سمجھ جائیں گے کہ یہ مہارتیں کسی بھی زبان کے بارے میں ہو تو 2 زبانوں میں کم از کم جب ہوں گی تو ان کی اصوات آوازوں کے بارے میں ہوگی، ان کے جو صرفی پہلو ہیں ان کے بارے، الفاظ کے بارے میں ہوگی، ان کے جو ترکیبی نحوی پہلو ہیں ان کے بارے میں، یا اس کی بلاغت کے بارے میں جو بلاغی قواعد ہیں ان کے بارے میں ہوگی، لغت کے بارے میں ہوگی، ساخت کے بارے میں، اصطلاحات کے بارے میں، مترادفات کے بارے میں، ادبیات کے بارے میں، تاریخ کے بارے میں۔ یعنی یہ فہرست اگر آپ جتنی چاہیں لمبا کر سکتے ہیں، لیکن یہ کم از کم ہے جس میں آپ دونوں زبانوں میں ان چیزوں میں ایک مہارت کے درجے پر فائز ہوتے ہیں تو تب آپ ایک اچھے مترجم بن سکتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان میں سے چند ایک چیزوں کا آپ ماہر ہوں۔ فرض کیجئے جو پہلی لائن ہے صوتی، صرفی، نحوی اور بلاغی قواعد یہاں تک کے رہتے ہیں تو ترجمہ تو آپ پھر بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں ایسے مترجم کی جو نہایت ہی اعلیٰ اور معیاری ترجمہ کر سکتا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ دو زبانوں کم از کم 2 زبانوں کے تہذیبی مزاج اور فضا سے بھی واقفیت۔ وہ تاریخ کا پیچھے ایک ذکر گزر چکا ہے، اصل میں اسی کی آپ سمجھیے توضیح ہے کہ 2 زبانوں کے تہذیبی مزاج اور فضا سے بھی واقفیت ہو، یعنی وہ زبانیں کس تہذیبی ماحول میں پنپی، انہوں نے ترقی کی، اور ان کی ترقی میں کون سے عوامل نے اپنا کردار ادا کیا جس کے نتیجے میں اس زبان کا یہ مزاج بن گیا اور اس ثقافتی فضا میں اس زبان میں اپنے آپ کو ترقی کے مختلف مدارج سے گزارا۔ نمبر 7 یہ بھی بہت اہم ہے، موضوع سے واقفیت بہت اہم ہے، پس منظر سے آگہی بہت۔ مثلا اگر آپ کو ادبی متن کا ترجمہ کر رہے ہیں تو اگر افسانہ ہے تو آپ کو افسانہ، چونکہ افسانہ خود ایک موضوع ہے اور ناول ایک الگ سے صنف ادب ہے تو وہ ایک موضوع بن جاتا ہے، اگر شاعری نظم میں کر رہے ہیں تو ایک الگ موضوع ہے، غزل ہے تو الگ موضوع ہے، تو اس سے آپ کی اس کی جو مختلف کے فنی پہلو ہیں ان سے بھی آپ کو واقفیت ہونی چاہیے، اس کے پس منظر سے بھی آپ کو واقفیت ہونی چاہیے۔ اس طرح سائنسی علمی متون ہوتے ہیں یا عام متن، صحافتی متن ہوتے ہیں، طبی متن ہوتے ہیں، متون کی کئی اقسام ہیں، تو اس اعتبار سے اس موضوع سے واقفیت، کیونکہ مترجم کو اس موضوع اس متن میں اور اس موضوع میں اصطلاحات سے بھی پالا پڑتا ہے اور ایسے استعاروں سے بھی پالا پڑتا ہے، محاوروں سے، ضرب الامثال سے پالا پڑتا ہے، تو جب تک اس کا علم نہ ہو وہ ایک اچھا ترجمہ نہیں کر سکتا۔ اب سوال ہے کہ ترجمہ اصل کے برابر کیوں نہیں ہوتا یا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اصل میں تو نہیں ہو سکتا، تو ہم اسی کو لیتے ہیں۔ وجہ اس کی یہاں پہ یہ ہے کہ ہر زبان میں انفرادی لفظ کی ایک تاریخ ہوتی ہے۔ میں دہراتا ہوں، ہر زبان میں انفرادی لفظ کی ایک تاریخ ہوتی ہے اور اس تاریخ کو آپ ترجمے کے ذریعے سے دوسری زبان میں منتقل نہیں کر سکتے۔ اس کا کوئی یعنی کسی حد تک تو آپ منتقل کر سکتے ہیں لیکن مکمل طور پر آپ منتقل نہیں کر سکتے۔ اس موضوع پہ مزید چونکہ آگے گفتگو آ رہی ہے اس لیے میں یہاں زیادہ تفصیل سے گریز کر رہا ہوں۔
ہر زبان میں انفرادی لفظ کی ایک تہذیبی شناخت بھی ہوتی ہے. اب یہ شناخت ہوتی ہے، یہ اپنا ایک وجود رکھتی ہے، اپنا ایک اثر رکھتی ہے اپنی زبان میں. تو جب اس کو دوسرے زبان کے لفظ کے برابر لایا جاتا ہے تو وہ جو لفظ لایا جاتا ہے وہ اپنی زبان کے تہذیبی شناخت لیے وہ ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ وہ ترجمہ اصل کے برابر نہیں ہو سکتا. بہت کم الفاظ دو زبانوں میں ہم معنی ہو سکتے ہیں. میں چاہوں گا کہ میں یہاں پہ کوئی مثال نہ دوں، میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس سوال کو اٹھائیے جب کلاس میں ہماری ملاقات ہوتی ہے، تو میں پھر کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھ کے اس کی وضاحت دینے کی کوشش کروں گا، کیونکہ یہاں اگر میں نے مثالیں بول دیں تو شاید وہ اتنی زیادہ مؤثر نہ ہوں. تو جب وہاں پہ آپ لوگ یہ سوال اٹھائیں گے تو انشاءاللہ اس کے بارے میں مثالوں کے ساتھ پھر بات کریں گے. ایک مثال اگرچہ ہے لیکن یہ مثال شاید اتنی زیادہ وہ نہیں ہے، لیکن آپ دیکھ لیجئے انگریزی میں یو کا لفظ ہے، اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ تو، تم، آپ، جناب، محترم، موصوف اور بزرگوار. چلیے تھوڑا سا اسی کی ایک تحلیل کر لیتے ہیں، اسی کا تجزیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک لفظ وائی او یو انگریزی کا تو کم وہ کہاں بولتے ہیں. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یو کس سیاق و سباق میں استعمال ہوا ہے جہاں پہ تو زیادہ مناسب ہے، تم اور زیادہ مناسب ہے وہاں پہ کسی اور سیاق و سباق میں، جبکہ ان دونوں میں کوئی نہیں تو آپ زیادہ مناسب ہے، پھر جناب زیادہ ہے، پھر محترم، موصوف، بزرگوار. جبکہ انگریزی کے لفظ یو کی جو ایک تہذیبی شناخت ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ اس کو ہم ان تمام مواقع جو اردو کے ہیں 1 2 3 4 5 6 یا اس کے علاوہ اور بھی ہو سکتے ہیں، وہاں پہ اس لفظ کو استعمال کر سکتے ہیں. مگر اردو میں الفاظ کا ذخیرہ اس لحاظ سے زیادہ. کیوں؟ اس لیے کہ اردو کی جو تہذیبی شناخت ہے وہ بہت مختلف ہے انگریزی کے مقابلے میں. کو مثال ہے یہاں پہ مثلا بارات کا لفظ ہم بولتے ہیں اردو میں، تو اس کے معنی میں یہ چند ایک معنی لکھے ہوئے ہیں. میں شاید جب کلاس میں ہوں تو آپ سے بھی پوچھوں گا کہ کچھ اور بھی اس کے معنی کے جو مختلف عناصر آپ کے ذہنوں میں آتے ہیں تو وہ بھی ذرا ذہن میں لائیے. تو اس کا جب ہم ترجمہ کسی اور زبان میں کریں گے تو ہم لفظ تو بنا لیں گے کوئی نہ کوئی، کیونکہ ممکن ہے کہ کسی اور ثقافت اور اور زبان میں بارات کا تصور ہی نہ ہو اس طرح کا جس طرح کا ہمارے ہاں تصور ہے. کیونکہ بارات صرف یہ نہیں ہے کہ جی لڑکے والوں کی طرف سے دلہا کے ساتھ لوگ جاتے ہیں کہ نکاح کر کے لڑکی کو دلہا کے گھر میں لے آئیں، صرف یہ نہیں ہے. بارات صرف اتنا سا نہیں ہے، اس کے اندر اور بہت ساری معنویت ہے، بہت ساری ثقافتی پہلو ہیں جو اگر آپ اس کا لفظی ترجمہ کر دیں تو ثقافتی پہلو دوسری زبان میں منتقل ہو ہی نہیں سکتے. اب بارات کو ایک اور رنگ میں دیکھیے کہ بر صغیر اور انڈونیشیا اور ملائیشیا کے بارے میں میں نے سنا ہے کہ وہاں کے چند قبائل اور اقوام ایسی ہیں جہاں لڑکی کا لڑکے کے گھر جانا ہوتا ہے. مثال کے طور پر لڑکی بارات لے کر آتی ہے اور لڑکے کو رخصت کر کے اپنے گھر لے جاتی. اب شادی ہے مثلا تو انگریزی کا لفظ میرج ہے کہ جو ثقافتی پہلو میرج کے ذریعے ذہن میں آتے ہیں انگریزوں کے ہاں اہل زبان کے ذہنوں میں، اس کے مقابلے میں ہم لفظ شادی بولتے ہیں. تو ہمارے ذہنوں میں جو شادی کے ثقافتی پہلو اور تہذیبی شناخت اس لفظ کے ساتھ جو جڑی ہوئی ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہے. تو اگرچہ ہم اردو کے شادی کو انگریزی میں میرج کہہ تو جاتے ہیں لیکن کیا یہ اصل کے برابر ہوتا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہوتا. کیا کسی متن کا مکمل ترجمہ ممکن ہے؟ ترجمہ تو ممکن ہے مگر اصل متن سے پوری طرح انصاف نہیں ہو سکتا. یعنی اس سوال کا اگر جواب براہ راست دیا جائے تو اس کا جواب ہے نہیں. لیکن یہ ہے کہ ترجمہ تو ممکن ہے مگر اصل متن سے پوری طرح انصاف نہیں ہو سکتا، بھلے ہی کوئی مترجم اپنی مہارتوں کے لحاظ سے کسی بھی سطح پہ جا پہنچے. کیونکہ کچھ وجوہات جو آگے جا کے ذکر ہوں گی، اس میں خیال میں 10 نمبر میں ہم بہت ذکر کریں گے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کے اختیار سے بھی باہر ہوتی ہیں، مترجم کے اختیار سے بھی باہر ہوتی ہیں. تو غیر ادبی اور معلوماتی تحریروں میں ترجمے کا امکان کا فرق ہے. فرض کیجئے آپ کسی خبر کا ترجمہ کر رہے ہیں تو اس میں جو
بہتر ترجمہ ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ غیر ادبی تحریروں، آپ کہہ لیجئے کہ قانونی متن کا ترجمہ کر رہے ہیں تو اس میں بہتر ترجمہ ہونے کے امکانات، یعنی اصل کے قریب ترجمہ ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ کسی طبی متن کا ترجمہ کر رہے ہیں تو اس میں بھی اس کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ادبی ہو یا مذہبی متن ہو تو اس کا ترجمہ کرنے کے امکانات پھر کم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہاں ایک سوال ضمناً پیدا ہوتا ہے کہ ادب کیا ہے اور مذہب کیا ہے۔ ادب تو آپ مجھے بتائیں گے، اس لیے میں یہاں پہ آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں کہ ادب کیا ہے۔ آپ مجھے جب یہ بتائیں گے تو پھر ہم اس کو اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں گے کہ پھر اس میں بہتر ترجمہ یا مکمل ترجمہ ہونے کے امکانات کن وجوہات کی وجہ سے کم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ادبی تحریروں کی میں بات کر رہا ہوں۔ ہاں، یہ ایک اور سوال ہے، اگرچہ یہ جو بحث ہے میں آپ پہ چھوڑ چکا ہوں، لیکن یہ بڑی دلچسپ ایک بات ہوتی ہے کہ ابھی ہم ترجمے کی بات نہیں کرتے یہاں پہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ کیا ادیب اپنے خیال کو زبان کی مکمل گرفت میں لے سکتا ہے یا لینے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ آپ تو اس فیلڈ پہ ہیں، آپ کو بھی بہت سے پتا ہوگا، بہت سے لکھاری ایسے ہیں، نثر نگار ہیں، شاعر ہیں، افسانہ نگار ہیں، ناول نگار ہیں، جو یا شاعر خاص طور پر جو یہ شعر تو کہہ لیتے ہیں لیکن وہ ایک تشنگی محسوس کرتے ہیں، ایک کمی محسوس کرتے ہیں کہ جو وہ کہنا چاہ رہے تھے وہ کہہ نہیں پائے، جو وہ لکھنا چاہ رہے تھے وہ لکھ نہیں پائے۔ تو اگر ایک ہی زبان کا ادیب اپنے اصل خیالات کا اظہار کرنے میں مکمل طور پر مطمئن نہیں ہوتا تو اس کے خیالات کو اس کی زبان سے ایک اور زبان میں منتقل مکمل طور پر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یعنی ہمیں یہ بات سمجھنے میں یہ والی مثال بھی کافی مددگار ہو سکتی ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ ادبی متن کا ترجمہ مکمل طور پر دوسری زبان میں نہیں ہو سکتا۔ مذہب کے بارے میں سوال کا دوسرا حصہ یہی تھا کہ مذہب کیا ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ یعنی ہمیں اس وقت جو مذہبی اختلافات ہیں مختلف مذاہب میں ان کی بات نہیں کرنی، لیکن ایک جو مشترک چیز ہے اس میں یہ ہے کہ جی ہر ایک مذہب کے ماننے والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کا پیغام آیا ہے کسی پیغمبر کے ذریعے سے۔ تو جو اللہ کا پیغام یعنی اللہ کا کلام ہو، اس کو کوئی انسان کس طرح سے ترجمہ کر سکتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ کا کلام ہوتا ہے، رب کا، خدا کا کلام ہوتا ہے، وہ خالق کا کلام ہوتا ہے، انسان مخلوق ہے، تو خالق کے کلام کی وسعت خالق کی طرح ہی ہوتی ہے۔ اب جو کلام کے اندر معنوی وسعتیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں، بلکہ لامحدود وسعتیں جو اس کے اندر موجود ہوتی ہیں، اس کو یہ محدود یعنی مخلوق یعنی انسان کس طرح سے اپنی گرفت میں لے سکتا ہے؟ پہلے تو وہ گرفت میں نہیں لے سکتا، دوسرا پھر وہ اس کو منتقل کیسے کرے گا؟ تو اس کی مشکلات کی نوعیت اور طرح سے بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ دوسری وجہ یہ بنتی ہے کہ جو اس طرح سے جو آسمانی کتابوں کی جو متن ہوتے ہیں ان کا موضوع اگرچہ انسان کی زندگی ہوتی ہے لیکن ان کا موضوع آخرت بھی ہوتی ہے۔ آخرت ہوا جو ما بعد الطبیعیات دنیا ہے، یعنی ایک ایسی دنیا جس کو انسان نے نہ دیکھا ہے، اس کے بارے میں صرف سنا ہوا ہے، تمثیلوں کے ذریعے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو جس دنیا کی حقیقت ہی انسان پر آشکار نہیں ہوئی، اس دنیا کا وہ ترجمہ اس ایک زبان سے دوسری زبان میں کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ تو یہ وہ وجوہات ہوتی ہیں بالخصوص جن کا میں ذکر کر رہا ہوں مذہب میں، کہ جس کی وجہ سے وہ ترجمہ اس کے جو کہہ لیں کہ قریب ترجمہ یا بہتر ترجمہ ہونے کے امکانات پھر کم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہی ہے، کیا انسان مذہبی متون کو مکمل پا لینے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ ظاہر نہیں کر سکتا، اور جب وہ متون کو ہی نہیں مکمل پا لینے کا دعویٰ کر سکتا تو ترجمہ کرنے کا تو پھر اگلا مرحلہ ہے نا۔ پہلے تو یعنی فرض کیجئے کہ ایک بہت بڑا عالم ہے جس کو عربی زبان کے تمام علوم پر عبور حاصل ہے اور وہ اللہ کے کلام کو سمجھ بھی رہا ہے، تو کیا وہ شخص پوری اسلامی تاریخ میں آج تک کبھی کسی نے یہ دعویٰ کرنے کی جرات کی ہی نہیں کہ اس کو قرآن پاک کے متن
پر پوری طرح سے گرفت حاصل ہو گئی، یعنی اس کو سمجھ میں آ گیا۔ تو جب وہ اصل متن ہی سمجھ میں نہیں آیا کسی کے تو وہ ترجمہ کیسے کرے گا؟ یعنی کیونکہ یہ ایک مرحلہ ہے سب سے پہلا، اس کے بعد دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے جس کا نام ہے منتقل کرنا، اسی کو ترجمہ کہتے ہیں۔ تو جب پہلا ہی مرحلہ مکمل نہیں ہوا تو پھر اس کا جو ترجمہ کرنے کا مرحلہ ہے اس میں کیا کیا چیزیں پیچھے رہ جائیں گی، اور وہ کتنا کم امکان اس میں ہوتا چلا جائے گا کہ وہ کوئی بہتر ترجمہ ہو سکے۔ یہ اسی سوال کی کہہ لیجیے ایک توسیع ہے جس کو میں نے ادبی اور مذہبی متن کو گرفت میں لے کر کیسے منتقل کر سکتا ہے، تو اس پہ آپ بھی ذرا غور کیجیے گا۔ ادب کے حوالے سے میں چاہوں گا ہماری کلاس میں زیادہ گفتگو۔ اب آ جائے جناب ترجمہ مکمل نہ ہونے کی وجوہات۔ اب یہ جو وجوہات جن کا تذکرہ ہوگا اس میں کچھ کا تعلق تو مترجم کے جو کہہ لیں کہ جو کمیاں ہیں اس کے اندر ان کے ساتھ ہے، اور کچھ کا تعلق خود ترجمے کی اپنی ماہیت کی اندر سے جو نکلتی ہیں، اور جو انسان کی جو کہہ لیجیے کہ اس کے اختیار میں کمی ہوتی ہے۔ تو اگر مترجم زبان سے مکمل آگاہی نہ ہونا ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے، زبان سے ہی مکمل آگاہی نہیں تو ظاہر ہے مترجمہ کیسے کرے گا۔ مترجم کا اصل متن کے تمدنی حوالوں سے پوری طرح آگاہ نہ ہونا، یہ ظاہر ہے مترجم کے اندر ایک نقص ہوتا ہے، ایک کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے ترجمے میں وہ والی چیز نہیں آتی جو کہ آنی چاہیے، اس کے معیار پر فرق پڑتا ہے۔ اصل زبان اور ترجمہ شدہ زبان کا کوگنیٹ یعنی ایک ہی خاندان سے منسلک نہ ہونا۔ اچھا، یہ جو کوگنیٹ ہے ان زبانوں کو کہتے ہیں دو صورتوں میں، یا تو ان کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہو، یا پھر وہ کہیں جغرافیائی اعتبار سے ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعامل رہا ہو، ایک دوسرے کو مل جل کر رہی ہوں۔ ایک فیملی کے ساتھ تعلق، ایک خاندان کے ساتھ تعلق سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یورپی زبانیں ہیں یا ہند آریائی زبانیں ہیں یا آسامی زبانیں ہیں، تو آسامی زبانوں کا ایک خاندان ہے، تو اس میں جیسے عربی ہے، عبرانی ہے، حبشہ ہے فار ایگزامپل، تو ان تینوں زبانوں کا چونکہ جو پیچھے سے ان کی جو ماں زبان ہے وہ ایک ہی سمجھی جاتی ہے، تو ان کے آپس میں بہت ساری مشابہتیں ہیں، مماثلتیں ہیں، ان کے الفاظ میں ہیں، ان کے حروف میں ہیں، ان کی تراکیب میں ہے، ان کی جملہ بنانے کے طریقوں میں ہے، وغیرہ وغیرہ، اس میں بہت ساری چیزیں مماثلتیں مل جاتی ہیں۔ اسی طرح جو ہند آریائی زبانیں ہیں ان میں بھی اس فیملی، اس خاندان کی زبانوں کو اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی کوگنیٹ میں شامل کی جاتی ہے، لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ مثلا اگر آپ یہاں بر صغیر میں سندھی زبان اور عربی زبان کو لیں تو یہ طویل عرصے تک ملتان اور سندھ کے بعض علاقوں میں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھی رہی ہیں، حالانکہ سندھی زبان جو ہند آریائی زبانوں سے اس خاندان سے تعلق ہے اس کا، اور عربی زبان آسامی زبانوں میں سے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کے روابط رہے ہیں، جغرافیائی اعتبار سے یہ ایک ہی جگہ پہ زبانیں بولی جاتی رہی ہیں، جس وجہ سے ان کے درمیان لین دین کافی ہوا، اس لیے ان کی واقفیت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کافی ہے، اور ان کے درمیان بہت سارے مشترکہ عناصر موجود ہیں۔ تو اگر یہ نہ ہو تو تب بھی اس کے اثرات ترجمے میں پڑتے ہیں۔ مثلا اگر عربی زبان کا ترجمہ چائنیز زبان میں کیا جائے، یا اردو کا ترجمہ چائنیز زبان میں کیا جائے، تو یہ دونوں ایسی زبانیں ہیں جو ایک تو علاقوں کے اعتبار سے ایک دوسرے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، دوسرا یہ خاندان کے اعتبار سے ان کا کوئی تعلق نہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ الفاظ کی بنت میں، تراکیب میں، جملوں میں، قواعد میں، تقریباً ہر چیز میں یہ زبانیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ تو جب ان جیسی ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کرنے کی کوشش کی جائے گی تو ظاہری طور پر اس کے اثرات ترجمے پر پڑیں گے۔ اصل زبان کے متن کے داخلی مفاہیم تک رسائی نہ ہونا، یہ بھی مترجم کے اندر کوئی کمی ہوگی، جس کے نتیجے میں اس کی گہرائی میں یا تو وہ جاتا نہیں ہے، گیا نہیں ہوگا، یا وہ جا نہیں سکا، جس کی وجہ سے وہ اصل زبان کے متن کے جو داخلی مفاہیم ہیں ان کو وہ منتقل نہیں کر پاتا۔ اصل زبان کے مصنف کے ذاتی تجربات سے عدم واقفیت، یہ بھی مترجم سے متعلق ہے۔ اصل مصنف اور مقرر کے اسلوب نگارش سے آشنا نہ ہونا، اس کی زندگی کے ان حالات سے نا آشنا ہونا جنہوں نے اس کی تحریر کو کوئی خاص رنگ دیا ہو، یہ بھی بہت اہم ہے، اور میں نے جیسے پہلے بھی میں یہاں پہ قسم کا اس کو دہرا رہا ہوں کہ یہ خاص طور پر
ادبی تراجم سے متعلق ہے یا تاریخ کے بعض گوشوں کے جب آپ تراجم کرتے ہیں تو وہاں ان چیزوں کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اصل متن کے ترجمے کی نوعیت اور تقاضوں اور مقاصد سے عدم واقفیت، یہ بھی ایک بہت اہم پہلو ہے جس کی کمی کی وجہ سے، جس کے نہ ہونے کی وجہ سے یا کم ہونے کی وجہ سے اس کے اثرات ترجمے کے معیار پر پڑتے ہیں۔ مترجم کا دوران ترجمہ مفاہمتوں پر مجبور ہونا، اب یہ ایک ایسی چیز ہے جو مترجم کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ اس نقطے پر پہلے میں بات کر چکا ہوں جب ترجمے کی تعریفیں ہم دیکھ رہے تھے کہ جس میں شاعری کا میں نے چند ایک باتیں کی تھی کہ شاعری کے عناصر ایسے ہوتے ہیں جو ایک زبان سے دوسری زبان میں آپ منتقل تو کر ہی نہیں سکتے، تو ان کا سوال پیدا نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ شاعری کو شاعری میں ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ بہت ساری چیزوں پہ پھر کمپرومائزز کر رہے ہوتے ہیں، بہت ساری اضافے کر رہے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو جو اصل میں ہوتی ہیں ان کو چھوڑ بھی رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس کا تعلق مترجم کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق اس صنف ادب کے ساتھ ہے، اس کی اپنی خاص ترکیب حیت کے ساتھ ہے جو اس مترجم کے راستے میں آ جاتی ہیں جس پر اس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ نمبر 9 ہے کہ مترجم کا بیرونی ثقافتی سیاسی ادارہ جاتی عوامل کے زیر اثر ہونا، آپ دیکھ رہے ہیں اس کا رنگ ذرا مختلف ہے کہ بعض اوقات مترجم بھی بہت اچھا ہوتا ہے، ماہر بھی بہت ہوتا ہے، اس کے اندر گہرائی میں جانے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے اور وہ گہرائی کو سمجھنے کے بعد اس کو منتقل کرنے کا بھی ملکہ رکھتا ہے، لیکن بیرونی کچھ ثقافتی دباؤ اس پر ہوتے ہیں یا سیاسی دباؤ ہوتے ہیں یا کچھ اداروں کی طرف سے اس پر دباؤ ہوتے ہیں اور ان عوامل کی وجہ سے وہ ترجمے کو اس انداز سے کرتا ہے کہ اس کا جو ترجمہ ہے وہ معیار سے نیچے آ جاتا ہے۔ ان وجوہات کی وجہ یہ بھی بہت بڑی وجہ بن جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ ترجمے کی کما حق ہو جو ہے نا اس کا حق ادا نہیں کر پاتا اس متن کے ترجمے کا۔ ترجمہ کی چند عام اقسام کا ہم ذکر کریں گے موضوعاتی اعتبار سے، یعنی اگر موضوع کو دیکھیں تو ترجمے کی کئی اقسام کی جا سکتی ہیں، جیسے سائنسی متون کا ترجمہ ہے، ادبی متون کا ترجمہ ہے، صحافتی ترجمہ ہے، قانونی متون کا ترجمہ ہے، تجارتی ترجمہ ہے، طبی ترجمہ ہے، سیاسی ترجمہ ہے۔ اس طرح سے آپ چاہیں تو متن کی نوعیت کے اعتبار سے ترجمے کی اقسام کر سکتے ہیں جن کو ہم موضوعاتی اعتبار سے ترجمے کی اقسام کے زمرے میں رکھیں گے۔ دوسرا جو زمرہ ہے وہ ہے وسیلے کے اعتبار سے، اگر ہم تحریر کے ذریعے سے ترجمہ کریں تو وہ تحریر ترجمہ ہے، اگر ہم زبان کے ذریعے بول کر کے ترجمہ کریں، اورل ٹرانسلیشن کریں جس کو ترجمانی کہا جاتا ہے وہ ہے، اگر ترجمہ مشین کے ذریعے سے ہو تو اس کو مشین ترجمہ کہتے ہیں، اگر مشین کی مدد سے انسانی ترجمہ ہو یعنی ترجمہ انسان نے کیا ہو لیکن مشین کی مدد سے کیا ہو تو یہ ایک اور وسیلہ ہے ترجمہ کرنے کا۔ پھر انسان کی مدد سے مشینی ترجمہ کیا جائے یعنی اس میں انسان نے مشین کی مدد کی ہوتی ہے جس کی نتیجے میں وہ ترجمہ وقوع پذیر ہوتا ہے۔ تو اس طرح وسیلے کے اعتبار سے ہمارے سامنے یہ 5 اشکال جو ہے نا وہ سامنے آتی ہیں اور ہر ایک شکل اور ہر ایک وسیلے کی اپنی ہی تفصیلات ہیں اور اپنے ہی اس کے قوانین ہیں اور قواعد ہیں اور اس میں جو ہم آگے بڑھتے ہیں تو وہ ہم پر منکشف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جیم یہ ہے کہ اسلوب اور حیت کے اعتبار سے ترجمے کی کئی اقسام ہو سکتی ہے، مثلا آپ کہیں حرف بحرف ترجمہ کیا یا لفظی ترجمہ کیا یا معنوی ترجمہ کیا یا آزاد ترجمہ کیا یا تخلیقی ترجمہ کیا، یا آپ یہ کہیں گے کہ جی کسی خیال کو ماخوذ کر کے ایڈیپٹیشن جس کو انگریزی میں کہتے ہیں اور اس کو ترجمے کے رنگ میں ڈال دیا، تو اس کی بھی اسلوب اور حیت کے اعتبار سے بھی اس کی 5-6 شکلیں اس طرح کی بن جاتی ہیں کہ ہم اس ترجمے کو جب اس زمرے میں ڈالتے ہیں تو پھر اس کی تفصیلات سے آگہی حاصل کرتے ہیں۔ یہاں آخر میں نے ایک چھوٹی سی لائن ہے جو آپ کے سامنے رکھی ہے، اسٹچ ان ٹائم سیوز 9، یہ ایک ضرب المثل ہے انگریزی زبان کی، اسٹچ ان ٹائم سیوز 9، اسٹچ ان ٹائم، اور اس کے ترجمہ یہ ان میں سے کوئی بھی میرا ترجمہ نہیں ہے، پہلا ترجمہ گوگل سے کیا ہوا جس میں وقت میں 1 سلائی 9 بچاتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوگل نے اس جملے کے ساتھ کیا حشر کیا ہے انگریزی سے اردو میں۔ پھر ایک اور ترجمہ کسی اور طرف سے آیا ہوا ہے، یہ سارا ترجمہ جو ہے نا وہ کلاس روم میں ہوئے تراجم میں کے نمونے ہیں۔
ایک بر وقت فیصلہ بہت سی مشکلات سے بچاتا ہے. اس پہ غور کیجیے اور اصل کو دیکھیے. درست وقت کی تھوڑی محنت بعد میں کی جانے والی زیادہ محنت سے بہتر. آپ دیکھیے کہ دوسرے اور تیسرے ترجمے میں a stitch in time saves 9. جو ٹائم کا لفظ ہے وہ اور سٹچ کا لفظ ہے وہ کہیں غائب ہو گیا ہے. سیوز 9 کا لفظ بھی کہیں ہمیں نظر نہیں آتا، خاص طور پر 9 کا لفظ، لیکن مفہوم کی ادائیگی میں ان دونوں میں کوشش کی گئی ہے. بلکہ تیسرے میں بھی یہی حالات ہیں کہ وقت پہ اٹھایا جانے والا قدم بہت سی مشکلات سے بچاتا ہے. تو آپ دیکھیں کتنے دیگر الفاظ ایسے ہیں جو اصل میں ہیں ہی نہیں ہیں لیکن وہ یہاں پہ ہو رہے ہیں. اور پھر احتیاط علاج سے بہتر ہے، یہ ایک اور تفہیم کے ذریعے سے ترجمہ کیا گیا ہے. اس وقت میں کوئی تبصرہ نہیں کر رہا ہوں، میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس پہ تبصرہ کریں جب ہماری کلاس ہو. آج کا کام کل پر مت چھوڑو، اس پہ بھی آپ غور کیجئے گا کہ یہ کیسا ترجمہ ہے. اور ایک اور جو ہے نا وہ ہے آپ کے سامنے. ایک تو پہلے کو میں چاہوں گا انشاءاللہ کلاس میں جب ہم آئیں تو اس پہ تھوڑی سی گفتگو، اگر میں بھول جاؤں تو آپ نے مجھے یاد دلانا ہے. اور دوسرا یہ ایک لائن ہے "It is not a lip or eye woo beauty call but the joint force and full result of all". اس کو گوگل نے کہا لب نہیں ہے یا آنکھ ہم خوبصورتی کی کال لیکن مشترکہ فورس اور سبھی کا مکمل نتیجہ. گوگل آپ کو پتہ ہے بادشاہ ہے، گوگل کی مرضی ہے، خاص طور پر جب انگریزی سے اردو میں کرتے ہیں یا اردو کا بالخصوص میں تراجم کے معاملے میں گوگل میں ابھی اتنی زیادہ ترقی نہیں ہوئی. اس سے یہ تاثر نہ لیجیے گا کہ گوگل ہمیشہ اسی طرح کا ترجمہ کرتا ہے. یہ ایک الگ موضوع میں کسی وقت جب مشینی ترجمے کے موضوع پہ ہوں گا تو میں انشاءاللہ آپ کو تفصیلات بتاؤں گا کہ جب دیگر زبانوں میں، جن زبانوں میں گوگل کا ترجمہ بہت اچھا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں اور وہ زبانیں کون کون سی ہیں. تو اس کا ترجمہ ایک تو یہ گوگل کا آپ کے سامنے ہے اور یہ کچھ طلباء کی جانب سے ایک کاوش ہوئی ہے، یہ بھی آپ دیکھ لیجئے. میں ذرا جلدی سے پڑھ دیتا ہوں اور انشاءاللہ کلاس میں مزید ہم گفتگو کریں گے. یہ نہ آنکھ ہے نہ ہونٹ جس کو ہم خوبصورتی کہتے ہیں، بلکہ ایک مجموعی طاقت کا نتیجہ ہے. خوبصورتی صرف آنکھوں اور ہونٹوں تک محدود نہیں بلکہ ان دونوں کا اظہار ہے. اصل خوبصورتی چشم و لب کے مشترکہ اظہار کے نتیجے پر منحصر ہے. خوبصورتی صرف چہرے کے خد و خال کا نام نہیں بلکہ یہ انسان کا مجموعی تاثر ہے. آنکھ اور ہونٹ انسانی خوبصورتی نہیں ہے بلکہ کردار اس کی شخصیت کا حقیقی عکاس ہے. یہ صرف آنکھ اور ہونٹ کی خوبصورتی نہیں بلکہ چہرے کے تمام اعضاء نے مل کر یہ خوبصورتی ترتیب دی ہے. تو عزیز طلبہ، آپ ان تمام تراجم کو اس کے یہ جو لائن ہے یعنی یہ جو شعر ہے اس کے ترجمے کو اور جو پیچھے ضرب المثل آپ کے سامنے رکھی گئی ہے "Stitch in time saves 9" اس کے تراجم کو جو آپ کے سامنے مختلف لوگوں نے کیا تراجم آپ کے سامنے، ان پر غور کیجئے اور ان پہ اپنے تبصرے سے ہمیں جب ہم ملیں گے تو ضرور آپ نے اپنے تبصرے سے ہمیں آگاہ کرنا ہے تاکہ ہم اس پہ کوئی مزید گفتگو کر سکتے. کیونکہ جتنی ہم ترجمہ شدہ چیزوں پر گفتگو کریں گے، جتنا ہم اپنا ترجمہ کر کے پھر اس کا جائزہ لیں گے، اتنا ہی ہم ترجمے کی ماہیت کو بھی سمجھیں گے اور ساتھ ساتھ اس کی جو ہے وہ مختلف قسم کی جہتیں ہیں وہ بھی ہم سمجھنا شروع کر دیں گے. تو اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ختم ہوا. انشاءاللہ العزیز ہماری ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم.